ہوں گے۔ اچھا جی، جو ہمارا سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے نیو گرینڈ سیشن کمپریہنسو جو سیشن ہے کمپیوٹر سروسز اکیڈمی کا، تو اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دینی ہے کہ یہ ہمارا 2 سے 3 دن میں سیشن سٹارٹ ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو اس میں جو پاکستان سٹڈیز کا جو سلیبس ہے، جو کورس آؤٹ لائن ہے، وہ ساری بتا دیں گے۔ یہ اکیڈمی کا نمبر ہے، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر کے سیشن جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو فی الحال آج ہم آپ کو پاکستان سٹڈیز کی تمام جو کمپلیٹ کورس آؤٹ لائن ہے وہ بتانے جا رہے ہیں۔ کل آپ کو اسلامک سٹڈیز کی، جیوگرافی کی اور باقی جو ایوری ڈے سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، ان کی کورس آؤٹ لائن بھی بتا دی جائے گی اسلامک سٹڈیز کی۔ اور اس طریقے سے سارے کے سارے جو سبجیکٹس ہیں، جو ٹاپکس ہیں، ان کی کورس آؤٹ لائن جو ہوگی اسی کے مطابق آپ کو تیاری کرائی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ پی ڈی ایف پرووائڈ کی جائیں گی، ویڈیو لیکچرز ہوں گے، ایک کمپریہنسو قسم کا یہ سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ ہمارا، تو یہ آپ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں جی، سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس پری پارٹیشن جو ایونٹس ہیں وہ ہیں۔ نمبر 1 یہاں پر ہے ایونٹس فرام 7/12 to 1857، یعنی محمد بن قاسم سے لے کر جنگ آزادی تک یہ سارے کے سارے ایونٹس آپ کو کروائے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ہے جی، یہاں پر وار آف انڈیپینڈنس ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر تیسرے نمبر پر ہے مسلم ایجوکیشنل موومنٹس لائک تحریک علی گڑھ، مدرسہ دیوبند کمپلیٹ کرایا جائے گا، اردو ہندی کنٹروورسی، مکمل طور پر یہ چیزیں آپ کو کرائی جائیں گی، مسلم ریلیجیس موومنٹس۔ اس کے بعد جناب آپ کے پاس یہاں پر 7 نمبر پر ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ انڈین نیشنل کانگریس کیسے بنی، کب بنی، کون بنانے والا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، ایٹسیٹرا۔ پارٹیشن اینڈ انولمنٹ آف بنگال، بنگال کی جو ہے پارٹیشن ہوئی اور پھر اس کی تنسیخ ہو گئی، وجوہات کیا تھی پارٹیشن کی، تنسیخ کیوں ہوئی، کس نے تنسیخ کی، کب تنسیخ ہوئی، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل اس میں ہوگی۔ سملہ ڈیپوٹیشن سر آغا خان کی نمائندگی اپنا سربراہی میں جو گیا تھا، کتنے ممبرز تھے، کیوں گیا تھا، کس سے ملا تھا، کس کی سفارش پر گیا اور اس کی سفارشات کیا تھیں، اس کی ڈیمانڈز کیا تھی، ایٹسیٹرا، یہ ساری باتیں۔ نمبر 10 پر ہے آل انڈیا مسلم لیگ کب بنی، کیوں بنی، کس نے بنائی، ہیڈ کوارٹر پہلا کہاں تھا، بعد میں کہاں شفٹ ہوا، اور اس کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کس نے تیار کیا، جس میں اس کی تمام شرائط لکھی گئی، اس بک کا کیا نام تھا، ایٹسیٹرا، یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز اس کے اندر شامل ہوں گی۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ اینڈ منٹو مورلے ریفارمز۔ پہلی بار مسلمانوں کو علیحدہ انتخابات کا کب ملا تھا، کب اجازت ملی تھی، اور منٹو مورلے ریفارمز کیا تھیں، ان کی شرائط کیا تھیں، اس کے اندر کون کون سی شقیں شامل تھیں۔ کانپور ماسک ٹریجڈی کیا تھی، کیوں کانپور ماسک کو شہید کیا گیا، کیا وجوہات تھیں، ہندوؤں کا کیا رد عمل تھا، کیا ہندوؤں نے اپنے ٹیمپل کو اس وقت گرانے دیا، کیوں نہ گرانے دیا، اور انگریزوں نے جو ہے برٹش نے کانپور ماسک کو ہی شہید کیوں کیا۔ لکھنؤ پیکٹ، قائد اعظم کی مرہون منت ہے، قائد اعظم لکھنؤ پیکٹ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہی لکھنؤ پیکٹ کی بنیاد رکھی، کیونکہ لکھنؤ پیکٹ ایک معاہدہ تھا کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اتحاد کا، اور اس کا سارا صحرا جو ہے قائد اعظم کے سر جاتا تھا۔ یہ کب ہوا، کیوں ہوا، اس کی کیا جناب شقیں تھیں معاہدے کی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساری ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کے بعد مونٹیک ریفارمز اینڈ ٹریجڈی آف جلیانوالہ باغ، جلیانوالہ باغ میں کس نے فائرنگ کروائی، کتنے لوگ شہید ہوئے، اس جلیانوالہ باغ کی میں لوگ اکٹھے کیوں ہوئے تھے اس انسیڈنٹ پہ، اور ان کے اوپر فائر کیوں کیا گیا، ساری کی ساری وجوہات۔ خلافت موومنٹ کیا تھی، مسلمان ہجرت کر کے کس طرف گئے، کیوں گئے، خلافت موومنٹ کے مقاصد کیا تھے، ایٹسیٹرا۔ ڈیلی پروپوزلز کیا تھے، سائمن کمیشن انڈیا میں کیوں آیا تھا، کیوں ناکام ہوا، اس میں ممبرز کتنے تھے، انڈین ممبرز کتنے تھے، ایٹسیٹرا، یہ سارے کی ساری ڈیٹیل اس کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ اس کے بعد نہرو رپورٹ کے پوائنٹس کیا تھے، قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کیا تھے، نہرو رپورٹ میں قائد اعظم نے کیا ترامیم کی تھی، وہ ترامیم بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کی ڈیٹس کیا تھی، ان دونوں کے مقاصد کیا تھے۔ علامہ اقبال کا جو ایڈریس ہے 1930 کا الہ آباد والا ایڈریس، اس کی امپورٹنس کیا تھی، علامہ اقبال نے ہی علامہ اقبال اس ایڈریس میں کیوں پریزیڈنٹ تھے، جو مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا، قائد اعظم کیوں پریزیڈنٹ نہیں تھے، یہ وجہ بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کیا تھی جو 1930 سے 32 تک ہوئی، ان کے مقاصد کیا تھے۔ کمیونل ایوارڈ کا کیا مطلب ہے، کمیونل ایوارڈ کیوں دیے گئے، کس نے دیے، ان کی ڈیٹ وغیرہ یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ یہ بھی بتائی جائے گی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 یہاں پر ہونا تھا، سوری، یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کیا تھا، کس ڈیٹ کو یہ منظور ہوا اور کب یہ امپلیمنٹ ہوا، اس کے اندر کیا ڈیارکی کو جو ہے ختم کیا گیا، تو وہ
کیوں ختم کیا گیا، اس کی وجوہات کیا تھی، الیکشنز 1937 کے جو ہوئے ان کے ریزلٹس کیا رہے، مسلم لیگ کو کتنی سیٹس ملی، سینٹر میں کتنی ملی، پروونشل لیول پر کتنی سیٹیں جیتی، کانگریس کی منسٹریز کیسے بنی، وہ کانگریس منسٹریز بھی ساری اس کے اندر آپ کو بتا دی جائیں گی۔ پاکستان ریزولوشن 1940 میں جو منظور ہوئی، اس کے کیا جناب مقاصد تھے، کتنی حد تک یہ کامیاب رہی، اور کس کس نے اس کو سپورٹ کیا، کیا کوئی ہندو لیڈر بھی تھا جس نے پاکستان ریزولوشن کو سپورٹ کیا تھا، یہ ساری باتیں یہاں پر بتائی جائیں گی۔ کرپس مشن کیا تھا، واول پلان کیا تھا، اور شملہ کانفرنس کیا تھی، کیا یہ ناکام ہوئے یہ سارے کے سارے مشن، پلان اور کانفرنس، یا کامیاب ہوئے، اگر ناکام ہوئے تو اس کی کیا وجوہات تھی، قائد اعظم اور گاندھی کے کیا کلیشز تھے، ان سارے معاملات میں لے کر کیبنٹ مشن کیا تھا، 1946 میں جب کیبنٹ مشن آیا تو یہ ناکام کیوں ہوا، اور یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیا کیبنٹ مشن پاکستان کی بنیاد بنا، کیبنٹ مشن کی وجہ سے ہی پاکستان مورد وجود میں آیا، اس سوال کا جواب آپ کو بتائیں گے، انٹرویوز میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 25 ہمارے پاس یہاں پر پوائنٹ ہے کہ 3 جون پلان کیا تھا، انڈیپینڈنس 1947 میں ملی تو ریڈ کلف ایوارڈ وہاں پر کیا تھا، 3 جون پلان کس نے اناؤنس کیا، کس ڈیٹ کو اناؤنس کیا، اور گورنمنٹ کی کیا شرائط تھیں ایٹسیٹرا، یہ ساری کی ساری باتیں۔ 3 جون پلان کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ میں پاکستان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، کشمیر سے ملحقہ کون سے علاقے بھارت کو دے دیے گئے، کیوں دیے گئے، اب پوسٹ پارٹیشن ایریا اس کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، پاکستان کے انیشیل پرابلمز کیا تھے، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پاکستان کی کیا ہے، کیوں پاکستان کو تقریباً جو ہے 9 سال لگ گئے پہلا کانسٹیٹیوشن اپنا بنانے میں 1956 والا، اور اس کے اندر جو ہے 1956 1962 اینڈ 73 تینوں کانسٹیٹیوشنز آپ کو کرائے جائیں گے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کے بعد ایوب ٹو بھٹو ایرا ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کام کیے، اور ان کے دور میں کون کون سی کانسٹیٹیوشن کے اندر ترامیم ہوئی، اور ان ترامیم کے مقاصد کیا تھے ایٹسیٹرا، سارے کے سارے ترقیاتی کام یا ان کے ویکنیسز ساری آپ کو بتائی جائیں گی۔ ضیاء ٹو مشرف ایرا، اور پھر مشرف ٹو 2022 کرنٹ سیناریو تک آپ کو کمپلیٹ یہ کرایا جائے گا۔ اس کے بعد مختلف کنفلکٹس ہیں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ہیں، سیاچن کنفلکٹ کیا ہے، کیوں ہے، کن ممالک کے درمیان ہے، کشمیر کنفلکٹ کیا ہے، 370 آرٹیکل 370 35A کیا ہے، سر کریک ایشو کیا ہے، سر کریک کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے، پھر پاکستان کی جیوگرافی آپ کو کرائی جائے گی، تمام ریورز کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکس، ڈیزرٹس کے بارے میں، پاسز کے بارے میں، ماؤنٹینز، رینجز، منرلز، واٹر اینڈ انرجی ریسورسز، اور پاکستان کے سوشل ایشوز بھی آپ کو انشاءاللہ سارے کے سارے کروائے جائیں گے۔ اس کے بعد 33 لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پاکستان کے ریکارڈز جو ہے کولڈسٹ، ہائیسٹ، لویسٹ، بگیسٹ، اسمالسٹ ایٹسیٹرا، اور اس کے ساتھ پاکستان کے فرسٹ سے مراد یہ کہ پہلا پریزیڈنٹ کون تھا، پہلا پرائم منسٹر کون تھا، فرسٹ گورنر کون تھا، فرسٹ CM کون تھا ایٹسیٹرا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی آپ کو انشاءاللہ کروائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، کچھ چیزیں یہاں پر مطلب لکھنے میں نہیں آئی، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کمپلیٹ مطلب ایک پیکیج ہے یہ پاکستان افیئرز کا، اور یہ کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کو 15 دن کے اندر اندر میکسیمم 15 ڈیز میں آپ کو یہ کروا دیا جائے گا۔ 15 دن کی ہم نے پر سبجیکٹ ڈویژن کی ہے، مطالعہ پاکستان، اسلامک اسٹڈیز، میتھمیٹکس، GK، جیوگرافی، ایوریڈے سائنس، اور اس کی کیا کہتے ہیں کمپیوٹر اسٹڈیز کی، تو یہ تقریباً جو ہے 15 دن کی ڈویژن کر کے یہ سارے کے سارے آپ کو میکسیمم 4 منتھس میں آپ کو یہ کمپلیٹ سیشن میں سارے ٹاپکس مطالعہ پاکستان کے، اسلامیات کے، GK کے، اردو کے، جیوگرافی کے کمپلیٹ پریپریشن کمپریہنسو طریقے سے کروائی جائے گی، ٹیسٹ بھی ہوں گے اس میں، PDF فائلز بھی ہوں گی، پاس پیپرز بھی اسٹوڈنٹس کو کرائے جائیں گے۔ تو جو بھی سیکشن کو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ اوپر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے ابھی اپنی رجسٹریشن کرا لیں، کیونکہ 30 مارچ سے ہم اس سیشن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کمپیوٹر ٹیسٹ اکیڈمی اب تک 22 سیشنز کمپلیٹ کروا چکی ہے، 1 پیپر MCQs کے، جو پاسٹ پیپرز اور ٹاپک وائز سے ریلیونٹ تھے، اور یہ والا جو ہمارا کمپلیٹ سیشن ہے یہ کمپریہنسو سیشن ہے، تو اس کو آپ ضرور جوائن کریں، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارے اولڈ اسٹوڈنٹ ضرور جوائن کریں، ان کے لیے کچھ کنسیشن بھی ہوگی، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کریں اور فوراً اپنی رجسٹریشن کرا لیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔